نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب قال اوسطہم، بولا ان کا درمیان والا۔ درمیان کا مطلب ضروری نہیں جو ایج میں درمیانی ہو، کہا جاتا ہے یہ 5 تھے، ان میں سے جو بیچ والا تھا۔ درمیانی یہ ضروری نہیں ہوتا، درمیانی مینز جو بہت ٹو مچ ایسا ریجڈ نہیں تھا جیسے یہ تھے۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کو یاد کرو جس نے ہمیں یہ نعمت دی تھی۔ تمہیں میری بات ہی نہیں سنی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک سوسائٹی میں بھی یا ہر ایک گھرانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں میں سے ایسا ضرور ہوتا ہے جو درمیانہ ذرا ہوتا ہے۔ کچھ بہت ریجڈ ہوتے ہیں ایک طرف کو، کوئی دوسری طرف ہی نکل جاتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں۔ آپ نے اخوان یوسف میں بھی دیکھا ہوگا، ایک بھائی تھا نا، اس نے کہا نہیں قتل نہ کرو، چلو اس کو کنویں میں ڈالا، کوئی قافلہ لے جائے گا لیکن قتل نہ کرو، یہ نہیں صحیح بات۔ باقی سارے کہہ رہے تھے قتل کرو، تو یہ بھی بھائی اس نے ان کو کہا تھا، لیکن آپ دیکھیں سزا تو اس کو بھی مل گئی۔ یہ پھر کیوں ہوا؟ اب سوال یہ ہے آپ سے کہ پھر اس نے تو کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں، تسبیح سے مطلب یہ اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تو تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ پھر ان کے ساتھ شامل نہیں ہو گیا؟ اس کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ بھی ان کے ساتھ وہی کر رہا ہے، وہیں جا رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دیا لیکن وہ انہوں نے نہیں سنی تو اس نے بھی کوئی بادر نہیں کیا ایسا۔ جائے بات، کبھی کبھی ہم کسی کو روکتے ہیں نا، اس کے بعد پہلے اس کو روکا، وہ نہیں اگر باز آیا تو پھر اس کے ساتھ ہی اسی کام میں لگ جاتے۔ تم اب تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو، تم اس کو روک کے پھر اس کے بعد پھر انہی کاموں میں آپ بھی چل پڑتے ہیں، تو پھر تو ان میں ساتھ شامل ہوگا نا۔ یہ نہیں پھر آپ کہہ سکتے میں نے تو روکا تھا، میں نے تو کہا تھا نہ کرو اس طرح سے، لیکن یہ رکے نہیں، تو پھر اگر وہ نہیں رکے تو پھر آپ الگ ہو جائیں۔ لیکن یہ چونکہ نہیں الگ ہوا تو پھر سزا میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ اور دیکھ لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر فرمائی کہ ان کو بھی نہیں اللہ نے دھسا دیا، جیسے قارون کو اللہ نے مال سمیت دھسا دیا تھا، لیکن ان کو اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ کیوں؟ آگے دیکھیں، وہ یہ جواب ہے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ انہوں نے فوراً کہا، دیکھیں نہ یہاں پہ واو ہے نہ یہاں پہ فا ہے، کچھ بھی نہیں، ذرا سا بھی نہیں دیر لگائی۔ قالوا، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم ہیں۔ یہ وہی ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی بات، کہ فوراً ریئلائز کیا کہ نہیں، دیکھو یہ بھی ایک نیکی کی نشانی ہوتی ہے کسی کی، کہ انسان جب اس کے اوپر کوئی پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے ہی کوئی ظلم کیا ہے، میں نے کوئی کمی کوتاہی کیا، اپنے گناہ کو تلاش کرے، نہ کہ یہ کہنے لگے ہائے اللہ نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا، ساری دنیا ایسے کرتی ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھی ہوں، اور میں کیا کروں؟ اپنی تعریفوں میں لگ گئے، بجائے اس کے کہ ہم تو اپنے آپ کو ظالم کبھی کہتے ہی نہیں ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کریں پھر، ہم تو اتنے وہ ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ آ گیا۔ تو یہ تو ایک طرح سے اللہ پہ الزام لگانا ہو گیا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ لڑکے یہ پلٹ گئے، یہ ڈھیٹ نہیں تھے، یہ اگر باغی ہوتے تو کہتے کہ سارا قصور ان فقیروں کا، اصل میں ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے، یہ سارا یہ ان کا قصور ہے، ان کو کچھ نہ کچھ بولتے۔ لیکن انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم ہیں غلط، ہم پہلے دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو ضالون کہا، ٹھیک ہے، وہ لٹرل اس میں نہیں کہا تھا، مطلب ایک اب راستہ گم کرنے کے اس کے اندر کہا، لیکن ایک بات ان کے منہ سے نکلی، اب یہاں پہ اپنے آپ کو فوراً کہا ظالمین۔ تو کسی کے اوپر بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی امتحان اگر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ان کو، دیکھیں ایک آزمائش یہ اب پہلے دے کے آزمایا، پھر اب اللہ نے ان سے لے کے آزمایا۔ اس آزمائش میں یہ پورے اترے، یہ جب لینے کی آزمائش تھی نا، یہ ان لڑکوں نے کیا کہ فوراً مان لیا کہ ہم غلط ہیں۔ دیکھیں انسان کی اصلاح صرف تب ہو سکتی ہے جب وہ یہ مان لے کہ غلطی میری ہے۔
اپنی غلطی نظر آنے لگے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ غلطیاں بھی اپنی تو جلدی نظر آتی ہی نہیں ہیں. یقین کریں، انسان ایسا یہاں پہ اندھا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ساری دنیا میں غلطیاں، لیکن میرے اندر کیا غلطی ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں نے کیا کیا؟ اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کیا. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں اپنی غلطیاں دکھا دے، بجائے ہمیں جیسے دوسروں کی نظر آتی ہیں اللہ اس طرح ہمیں اپنی نظر آنے لگے اور دوسروں کی غلطیوں سے ہمیں بے نیاز کر دے. لیکن اپنے قصور، اپنے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں ہاتھی نگل کے بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، دوسروں کے ذرا سا آنکھ کا شتیر بھی نظر آ جاتا. تو ویسے بول رہی ہوں، کوئی محاورہ نہیں ہے، مگر ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں، یعنی کہ کتنی بڑی بڑی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ریئلائز بھی کر لے پھر مان بھی لے، اور یہیں سے اصلاح شروع ہوتی ہے. کیونکہ توبہ کے لیے یہ فرسٹ سٹیپ ہے کہ انسان ندامت کرے کہ میں نے مان لیا. توبہ اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ انسان ندامت ہے نہیں بس استغفر اللہ کی تسبیحاں، آ جاؤ ہمارے گھر بڑی مصیبت ہو گئی ہے، چلو آؤ سارے بیٹھ کے اب آیت کریمہ کا ختم کرو. آپ کو کیا ریئلائز ہوا؟ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اور اپنی غلطی دیکھنی لوگوں سے آیت کریمہ پڑھوا رہے ہیں. وہ لوگ کیا اپنی وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انی کنتم من الظالمین. تو مصیبت آنے پہ خود کو دیکھو، لوگوں کو نہ کہو کہ وہ پڑھیں. اچھا اب یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ان لڑکوں نے فوراً اپنی غلطی کو مانا اور انہوں نے اللہ کی پاکی فوراً بیان کر دی، اور انہوں نے ٹال مٹول نہیں کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں بری ذمہ نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ کیوں ایسا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں، اور اس میں بھی بہت بڑا لیسن ہے، کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. میں نے اس کی بات آپ کو بتائی ہے نا کہ کتنا وہ نیک تھا. تو جو والدین نیک ہوں پھر ان کے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے اللہ نے جلدی سزا بھی دے دی نا کہ یہ پلٹ آئے، تو اللہ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ باپ نیک تھا تو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سزا دے کر اور موڑ دیا. تو دو باتیں پتہ چلی، ایک والدین کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے، جیسے سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خضر علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان بچوں کی دیوار کو سیدھا کرنا مقصود تھا جس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. وجہ کیا بتائی؟ ان کا باپ نیک تھا. بعض لوگ کہتے ہیں بس ہمارے بچوں کو سدھار دیں، کسی طرح ان کو کسی کلاسوں میں ڈال دیں، یہ سدھر جائیں. پھر میں کہتی ہوں آپ خود تو پہلے آئیں. اب بچوں کو نہیں، ہم خود کو تو ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بس بچوں کو ہمارے کوئی کلاسیں دے دیں یا وہ کر بھائی بچوں کو وہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں تو آپ خود نیک بنیں، پھر چاہے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی جیسے حفاظت کی تھی جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے. آج میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ ہمارے بچوں کی ایمانوں کی تو حفاظت کرنا. انہوں نے ان کے مال کی حفاظت کی تھی نا، اللہ ہمارے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کرنا، اور ہم خود نیک ہو جائیں، ہم خود نیک ہو جائیں، ہم خود تقوی اختیار کریں تو ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ کبھی نہ کبھی اگر وہ کہیں ڈی ٹریک ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، جیسے ان بچوں کو سنبھالا. اگلا لیسن، اب یہ لیسنز آپ لکھ رہے ہیں نا اپنے پاس، اگلا لیسن یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈالتا ہے صرف اس لیے کہ وہ پلٹ آئے. اگر اللہ تعالیٰ نہ مصیبت ڈالے تو وہ نہیں پلٹے گا. اللہ تعالیٰ کی وہ جو مصیبت ڈالنا ہوتا ہے اس میں اتنی بڑی خیر ہوتی ہے انسان کے لیے. مثال کے طور پہ کسی کا استغفر اللہ، اللہ رحم فرمائے، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اس کے بعد بس ایسا وہ پلٹے اور اس طرح سے بس اللہ کی طرف آ گئے. بعض دفعہ کسی کے اوپر کوئی ایسا صدمہ آتا ہے، کسی کی جدائی ہے یا کوئی مال کی ایسی پریشانی آئی یا کوئی اس طرح کی مصیبت آئی ان کے اوپر
کہ بس ان کی زندگی بدل گئی. سنتے ہیں نا ایسے واقعات. تو یہ لڑکے بھی ایسے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں یہ باغ کو ایسا کرتا، انہوں نے چل پڑنا تھا، انہوں نے جا کے کاٹ کے گھر رکھ لینے تھے وہ جو سارے پھل تھے، اور کچھ بھی غریبوں کو نہیں دینا تھا. ان کی اصلاح کیسے ہوتی؟ ان کا تو کبھی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہونا تھا. انہوں نے ویسے ہی چلتے ہی رہنا تھا ہمیشہ. دیکھیں نا کتنی خیر تھی. وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو جلدی سزا دے دیتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا کس لیے؟ تاکہ انسان اصلاح کر لے، اس کا وہ گناہ بھی مٹ گیا دنیا میں اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی. یا بعض دفعہ اللہ سزا نہ کہیں، بعض دفعہ اللہ مصیبت کوئی ایسی ڈالتا ہے صرف بندے کو پلٹانے کے لیے، صرف اس کو ہوش دلانے کے لیے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی بچے کو جگانا ہوتا ہے تو ہم اس کو زور زور سے ہلاتے ہیں اس لیے کہ یہ جاگ جائے. ویسے نہیں اس نے جاگنا تھا، اس کی نیند بڑی پکی ہے. اسی طرح انسان بعض دفعہ اتنا دور ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو جھنجھوڑے نہیں، یہ دھچکے نہ دے، یہ زلزلے زندگی میں نہ آئے تو وہ سنبھلتا بھی نہیں. اس کی زندگی میں زلزلہ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی زندگی میں ایک مصیبت بھیج کر ان کو اپنی طرف کر لیا. اور دیکھو اب وہ کیسے تسبیح بیان کرنے لگے اللہ کی. اور آپ کو تسبیح کا تو مطلب پتہ ہے، سبح اسما پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شر کے اندر بھی جو اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں لگتی ہے نا چیز کہ یہ شر ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ خیر نہ نظر آئے اس وقت تک انسان صبر کرے اور یہی سوچتا رہے کہ اس میں کوئی خیر ہے ضرور. ہاں مکمل شر جو ہوتا ہے جس میں کوئی بھی خیر نہ ہو وہ انسان ہی کر سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، انسان ہی کرتے ہیں. جیسے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو لوٹ لینا، کسی کو، یہ مکمل شر ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یعنی جو باغ حالانکہ ان سے چلا گیا لیکن وہ کوئی ناراضگی نہیں کر رہے، وہ کوئی واویلے نہیں کر رہے، وہ کوئی بے صبریوں کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ بلکہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو نے یہ مصیبت بغیر کسی حکمت کے نہیں بھیجی ہوگی، اللہ اس میں بھی کوئی مقصد ہوگا. کیا اچھا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر متوجہ ہوئے بعض کی طرف ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے تم ہی بتا دیتے ہمیں. جیسے ہوتا ہے نا جب کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں آئے تم نے نہیں یاد کرایا مجھے، میں گھر سے نکلی تھی، تم ہی کہہ دیتے، تم ہی یہ کر دیتے. تو اب ایک دوسرے کو کہنے شروع ہو گئے کہ تم نے روکا کیوں نہیں ہمیں. اور یہ انسان کی کمزوری ہی ہوتی ہے کہ وہ بس جب کوئی اس کے اور مشکل آتی ہے نا تو وہ ملامت کرنے لگتا ہے آپس میں. پھر ان کو ریئلائز ہوا، قالوا، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، آئے افسوس بے شک ہم ہی سرکش ہیں، ہم سب کا ہی قصور ہے، ہم نے ہی حدوں سے تجاوز کیا، ہم ہی بڑھ گئے تھے، جو ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ کرا. ہم نے سمجھا ہر چیز ہمارے کنٹرول میں، ہم قادر ہیں، قادرین ہوتے ہوئے نکلے تھے نا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا تھا. ہم نے کتنی حدیں کراس کر دی تھی. یا وہی لانا افسوس ہے ہمارے اوپر. اب دیکھیں نا وہ یہ نہیں افسوس کرے ہائے ہمارا مال چلا گیا، ہائے اور روتے دھوتے ہوں، ہائے ہمارے باغ کو کیا ہو گیا، باغ سے رو رو کے چمٹ رہے ہوں، یا وہاں پہ بین کر رہے ہوں، یا اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہوں، یا ایسے کر رہے ہوں. نہیں، دیکھیں حالانکہ جو باغ کا نقصان ہونا ہے پتہ ہے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ان کا سارا مال لٹ گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، انسان جو ہے نا مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. مال ایکسل بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کی وجہ سے انسان بعض دفعہ بہت سے شر میں پڑ جاتا ہے. جیسے یہ پڑ گئے نا، مال تھا ان کے پاس، انہوں نے بخیلی کر دی نا، مال اپنے ساتھ بڑے سارے فتنے لاتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اللہ پھر چیک کرتا ہے کہ انسان کرتا کیا اب اس مال کے ساتھ. یہ تو نہیں ہے خود تو جب $100 کا بھی جوڑا اٹھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کو $20 بھی دینے پڑ گئے تو پھر ہائے ہال اٹھنے شروع ہو گئے. تو دیکھیں آپ وہ خود کو کیا کہہ رہے ہیں، ظالمین بھی کہہ رہے ہیں، طاغین بھی کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا نا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو بھی نہیں اللہ نے مطلب ختم کر دیا باغ کے ساتھ. اللہ چاہے تو قارون کی طرح ان کو بھی باغ کے ساتھ ہی ختم کر دیتا.
یہ جو مشکلیں مصیبتیں ان کو ایسے ہی سمجھیں جیسے شارٹس لگتے ہیں نا بچوں کو، کتنی درد ہوتی ہے، کتنا روتے ہیں، کبھی کبھی دیکھا بھی نہیں جاتا، لیکن وہ شارٹ ہم خود ہی ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے بچوں کو لگواتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کوئی شفا رکھی ہے. اب وہ تکلیف میں بھی ہے لیکن ہم اس کو لگوا رہے ہیں. ہم سے اپنا بچہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہوتا، کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو لگوا دو. لیکن تو یہ امتحان ہے، یہ جو مشکلیں ہیں ان کے اندر تکلیف تو ہے بہت، لیکن اس کے اندر ہی ہمارے لیے خیر کے پہلو ہوتے ہیں. کیا کریں، لیکن ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. شارٹس کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اتنا یقین ہے نا کہ بچہ چاہے ہلکان ہوتا رہے، اس کو زبردستی ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس کو لگوائے. خود کا نہیں پتا کہ اللہ کے اوپر اتنا بھی نہیں بھروسہ جتنا کہ ایک نرس کے اوپر بھروسہ کہ یہ جو لگا رہی ہے نا بس اس سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر اتنا بھی نہیں بھروسہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا ایمان دے، اللہ ہمیں خالص ایمان عطا فرما، اللہ ہمیں توکل دے اپنے اوپر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، حکمتیں عطا فرما. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. دیکھیں اب وہ نیک باپ کی اولاد تھی تو کیسی باتیں منہ سے بھی نکل رہی ہیں. کہتے ہیں امید ہے ہمارا رب ہمیں بدل کے دے گا، اس سے بھی بہتر ہمیں دے گا. یعنی مایوسی نہیں ہے کہ ہائے ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، اب تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا، کوئی چیز لٹ جائے، نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے ایسا، اب نہیں کبھی صحیح ہونا، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ختم، اب اتنی مایوسی میں چلے جاتے ہیں. اور مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، مومن نہیں مایوس ہو سکتا. ان کے اندر ایمان ہوگا ہی نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں. چلو اب جو ہو گیا، ہمارا ہی قصور تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کسی اور کے اوپر ہم نہیں ملامت کرتے. انہوں نے اللہ کو نہیں کوئی الزام دیا، انہوں نے کہا اب ہمارا ربنا، ہمارا رب جس کو بھول گئے تھے اس وقت، قسم کھانا بھی اس کے نام کی بھول گئے، اب سوری انشاءاللہ کہنا بھی اس کے نام کا، اس کا نام لینا بھول گئے قسم کھاتے ہوئے. وہ اب کہہ رہے ہیں ہمارا رب. اب دیکھیں رب اب یاد آیا نا، لیکن مصیبت کے بعد یاد آیا. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہاں پہ انشاءاللہ کہنا بھولے تھے نا، یہاں پہ رب یاد آ گیا جب مصیبت آئی ہے. تو بڑی کئی خیریں ہوتی ہیں بعض مصیبتوں میں بھی جو انسان کو اللہ سے بڑا قریب کر دیتی ہیں، اس کے درجے بہت بلند ہو جاتے. دیکھیں نا آپ، انبیاء، کوئی نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کسی نبی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی نبی کو چیر دیا گیا آرے سے، کسی نبی کا سر قلم کر کے اور تشتری میں لا کے پیش کیا گیا حضرت یحییٰ جو تھے. کسی نبی کو سولی پہ چڑھانے کی اپنی طرف سے تو انہوں نے کر لیا گا نا، یہ کوشش کی گئی. کیا کیا نہیں نبیوں نے سہا. کسی نبی نے 950 سال تبلیغ کی. تو یعنی آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں انہوں نے کتنی مصیبتیں کاٹی. تو وہ مصیبت کیا ہے، ان کے درجے بلند کرتی ہے. اب ان کا دیکھیں، ان کو رب یاد آ گیا تو کئی مصیبتوں میں تو کتنی بڑی خیر ہے. جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے، اور کیا چاہیے انسان کو. لیکن مصیبت مانگے کبھی نہیں. لیکن جیسے میں نے ابھی کو بتایا کہ یہ نہ کبھی کو سزا یہاں پہ مل جائے، یہ نہ کبھی کو اللہ میں امتحان میں ڈال دے، اللہ نے آزمایا تو میں بالکل اچھی رہوں گی. بھائی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی نہ کہیں اللہ امتحان میں ڈال پھر تو دیکھ کے میں کیسے کرتی، ہاں میں تو صحیح ہو کے دکھاؤں گی، پھر میں تو کر کے دکھاؤں گی. نہیں، آپ نہیں جانتے اللہ کے امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں. کہیں اللہ عافیت دیتے، اللہ امتحانوں میں نہ ڈالنا، اللہ کسی قسم کا امتحان بھی نہ لینا. اللہ نے تو ہمارے بڑے پردے رکھے میں، یقین کریں بڑے پردے رکھے میں اس نے. یہ ہمیں اس قسم کے امتحانوں میں نہ ڈال کے اس نے ہمیں ایک طرح سے پردے میں رکھ لیا، ورنہ ہمیں کوئی امتحانوں میں ڈالے تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہمارا ایمان کا لیول اور ہم کدھر گرے پڑے ہیں، ہم کہاں کامیاب ہو سکتے. تو اللہ ہم پر کرم کرنا اپنا، ہم کمزور ہیں. تو انہوں نے کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اب ڈپریشن بھی نہیں ہے. دیکھیں اب کوئی اور ہو تو ڈپریشن میں چلا جائے، اب تو بس ختم. اور امید جو اللہ سے رکھتا ہے اور سچی امید اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، کہا جاتا ہے جب اللہ کے لیے عصا آ جائے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ دیا. پھر
یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے بہتر باغ دیا ان کو. تو انہوں نے جیسے اللہ سے امید رکھی، اچھی امید رکھی انہوں نے اللہ سے، اللہ نے ویسا ہی کر دیا ان کے لیے. یہ بھی تو ہمیں سبق ملتا ہے نا، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے اچھی امید رکھی. اچھا اللہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا، اللہ تو یہ نہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا کرنا ہے، اللہ نے میرے لیے پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. نہیں، اللہ تو اچھا ہی کرے گا، کیونکہ تو جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اللہ. انا الی ربنا راغبون. اب دیکھیں کہتے ہیں ہم پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ بھی امید ہے ہمیں اس سے بھی اچھا باغ دے گا، کیونکہ ہم اس کی طرف پلٹ رہے ہیں. اب دیکھیں ٹرن ہو رہے ہیں اللہ کی طرف. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو ٹھوکر لگے تو وہ ایک دم ہوش میں آ جائے اور کہے کہ ہو میں تو غلط چل پڑی تھی. مگر یہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھا کے یہ ریئلائز کر لے اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے. یعنی جس اللہ سے میں دور ہو گئے تھی، ہم دور ہو گئے تھے، ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو یہ توبہ کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کا اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. کذالک العذاب. اب یہ کنکلوژن ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہر سٹوری کے بعد ایک کنکلوژن دیا جاتا ہے کہ اس کا یعنی ایک ساری کیا جسٹ اس کی کہہ لیں یا اس کا ایک سبق کہہ لیں یا کنکلوژن کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں. کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب. لوگوں کے دیکھیں کبھی ان کا اللہ تعالیٰ معاف کرے کاروبار میں ایسا گھاٹا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، کیونکہ مالی نقصان ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، انسان کی محنت لگی ہوتا ہے، اس کا سرمایہ لگا ہوتا ہے. تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے نا کہ سارا باغ جل گیا اور وہ اسکریچ پہ 0.0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کہاں اتنا فلرش کر رہا تھا، کہاں ان کا باپ اتنا کمالدار تھا. یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے کو دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے، اور بڑھے گا رزق، کم نہیں ہوگا. تو اس کا تو بڑھتا ہی گیا تھا باپ کا، اور انہوں نے دیکھو بخیلی کی تو ان کا وہ جاتا گیا. تو کذالک العذاب، یہ عذاب کی صورت ہے، یہ عذاب ہے. تو اب مورل کیا نکلا کہ یہ تو عذاب ہے، اس طرح تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، یہ کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور انسان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک دم ایسے جیسے کسی نے دبوچ لیا، کسی نے پکڑ لیا. اب انسان کی جو ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی، اگلے لمحے کا کچھ نہیں پتا ہوتا. کبھی ڈر لگتا ہے ایسے دیکھ کے کہ انسان استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. ایسے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی بڑائیوں کے ساتھ، فضول خرچیاں شادیوں کے لیے، اور بڑے بڑے خرچے اور بڑے بڑے ہوٹل دیکھ رہے ہیں. اور کوئی لوگ ہیں بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کہتے ہیں ہم تو مطلب پر ہیڈ ہمارا اتنا ہے، اور انتہا اسراف کی ہو جاتی ہے، اور پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ ذرا بھی نہیں ڈر رہے ہوتے کہ اگلا لمحہ کوئی ایسا نہ آ جائے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے کوئی. اور پھر اسی گھر کے اندر دیکھتے ہیں آپ کے کوئی ایک دم ایسے ایک تباہی مچتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی ایسی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو گولی چل گئی، کہ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں. کوئی آ رہے تھے، ان کا راستے کے اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور آن کی آن میں سب بدل جاتا ہے. اس طرح سے سمجھیں ان کو کہ دیکھیں کہ ایسا تھا اور ایک رات نہیں گزری اور اگلے لمحے کیا ہے، اور جبلے رات کو گئے ہیں اور جا کے سوئے ہیں، اور راتوں رات میں کچھ ہو گیا. انسان غافل ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا نہیں ہے کہ میری کہیں سے پکڑ آ سکتی ہے. انسان سوچتا نہیں ہے اللہ نے اگر پکڑ لیا نا، میری رسی کھینچی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا. اور مزے سے اس کو، اور اچھا پھر ڈر بھی نہیں رہے ہوتے ہم جو کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ڈر لگتا کہ ہماری خوشیاں دینے والا خوشی چھین نہ لے کہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے نا میری خوشی، اگر اس نے چھین لی تو کیا ہوگا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو عذاب ہے نا، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو دنیا کا نقصان ہے نا، یہ باغ تو بہتر باغ اس سے آ جائے گا یا ایسا مل جائے گا، مگر آخرت کا عذاب تو آ گیا تو وہ کبھی دور نہیں ہوگا. وہ تو بہت سویئر ہے، اس میں تو فزیکل بھی ہے، مینٹل بھی ہے، ہر طرح کا وہ عذاب ہے.
دنیا کے عذابوں سے تو انسان سروائیو کر جاتا ہے، آخرت کا عذاب تو دائمی ہے اور سیکنڈ چانس نہیں ہے، جس میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، واپسی نہیں ہوگی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، علم لے لیں، جان لیں اس بات کو کہ اگر سوچو تو یہاں کسی کو پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا کا عذاب ہی اتنا بڑا ہے تو آخرت کا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ دنیا کے عذاب کی انٹینسٹی اتنی ہے کہ دیکھا نہیں جا رہا، سنا نہیں جا رہا، تو آخرت کا عذاب کا کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔